ہم نے تو IMF نے جو کہنا ہے ہم نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. ہمارا تو چھوٹے سے چھوٹا ٹیکس اور بڑے بڑی چیز ہر چیز جو ہے وہ IMF کے پاس جاتی ہے. سہیل وڑیچ صاحب نے کالم لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس حکومت کے جولائی میں جو ہے برے دن شروع ہو جائیں گے. کیا سمجھتے ہیں اس ہے یا پھر جو ہے وہ قومی حکومت کی طرف اس حکومت کے برے دن شروع ہونے کا مطلب ہے پاکستان کے اچھے دن شروع ہو جائیں. کہ کوئی ارجنسی کوئی ایمرجنسی نظر نہیں آ رہی. یہ ایک بہت ہی تشویش کی بات ہے کیونکہ ہندوستان کی طرف سے گزشتہ جو چند مہینے ہیں اس میں جس طرح سے پاکستان کے جو دریا ہیں ان کے اوپر باندھ کے اور جس طریقے سے وہ پاکستان کو پانی سے محروم کر رہے ہیں وہ بہت ہی تشویشناک ہے. اور پانی کو بطور جو ایک ویپن کے یوز کرنا، ایک جنگی ہتھیار کے طور پہ استعمال کرنا ایک بہت ہی بڑا جرم بھی ہے اور اس کی کوئی عالمی قانون میں گنجائش بھی نہیں ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کی طرف سے اس آبی جارحیت کا پاکستان کی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا جا رہا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں فوری طور کے اوپر ورلڈ بینک کو اس میں انوالو کرنا چاہیے جو گارنٹور تھا ہمارے سندھ طاس منصوبے کا. اور اگر بھارت جو سندھ طاس منصوبہ ہے اس کی مسلسل خلاف ورزی جاری رکھتا ہے، اس کو ماننے سے انکار کرتا ہے، تو پھر پاکستان کا یہ مطالبہ ہونا چاہیے ورلڈ بینک سے اور جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں جو ورلڈ بینک سے وابستہ ہیں ان سے کہ بھائی آپ اپنا جو تعاون ہے ہندوستان سے وہ ختم کریں. کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کا گارنٹیڈ ایک معاہدہ جو ہے وہ معاہدہ بھی ہندوستان نہ مانے اور آپ اس کے اوپر عمل بھی نہ کریں. تو سب سے پہلی تو میں یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آج سے چند مہینے کے بعد آپ کو پانی کا ایک بہت بڑا بحران درپیش ہو جائے گا اگر آپ نے اس کے اوپر سیریسلی نہ لیا. پہلے بھی میں بڑا حیران ہوں کہ ہمارے فورن آفس نے BLA کے معاملے کو اقوام متحدہ میں سیریسلی نہیں لیا اور آج جو پاکستان کو اقوام متحدہ میں BLA کے اوپر جو ہے وہ کوئی اچھی پیش رفت نہیں ہوئی. بڑی بدقسمتی کی بات ہے لیکن اس کو معاملے کو بھی اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ اچھی طرح نہیں لیا جا رہا. دوسری بات کشمیر میں جو ہو رہا ہے، دیکھیے ہر چیز کا علاج ڈنڈا نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ ہر بات کے اوپر جو ہے وہ لاٹھی گولی سے ہی چیزیں ٹھیک کریں. آپ نے بات چیت کرنی ہے. صرف وہ گروپس جو بندوق اٹھاتے ہیں ان سے بات چیت نہیں ہو سکتی. باقی ہر وہ گروپ جو ڈیمانڈ کرتا ہے، احتجاج کرتا ہے، حق مانگتا ہے، اس سے بات چیت ہونی چاہیے. یہاں الٹا عذاب بنا ہوا ہے. جو بندوق اٹھا لے، آپ نے دیکھا ہی ہے اب تو سیاسی جماعتوں نے بڑے بڑے اجتماعات میں یہ بات کہی کہ کس طرح سے انہوں نے یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے اپنا فیصلہ بدلوا لیا. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ جو طاقتور ہے جن کے پاس بندوق ہے ان سے تو آپ بات چیت کے لیے بیٹھ جائیں، اور جو احتجاج کرتے ہیں، جو اپنا حق مانگتے ہیں، بندوق استعمال نہیں کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ بندوقیں استعمال کرنا شروع کر دیں. تو اس لیے بات چیت ہی واحد حل ہے. ان کی بعض باتیں ٹھیک ہوں گی، بعض باتیں ٹھیک نہیں ہوں گی، لیکن ایسی مذاکرات ہوتے ہیں، ایسی بات چیت ہوتی ہے اور اس مسئلے کے اوپر بات چیت ہونی چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی پارٹی چل رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ PTI اور ملک سفر کر رہے ہیں. جو اس وقت کا ایک سیاسی ماحول ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو لیڈ کر رہے ہیں وہ دو پارٹیاں ہیں، اسٹیبلشمنٹ اور PTI، اور جو پارٹی کر رہے ہیں وہ دو پارٹیاں ہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی. اور اس میں ملک جو ہے وہ سفر کر رہا ہے. اور اب یہ پارٹی ختم ہونی چاہیے. شہباز شریف صاحب ملک کے وہ پہلے وزیر اعظم ہیں جو 5واں بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں. اتنی زیادہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کسی اور حکومت کو کبھی زندگی میں نہیں ملی. اس سے زیادہ طویل مدت کسی اور گورنمنٹ کو نہیں ملی، اور اتنا بڑا فیلئر بھی کسی اور حکومت کے
قسمت میں نہیں آیا جو شہباز شریف اور ان کی حکومت کی قسمت میں آیا ہے۔ آج پاکستان کا کسان پریشان ہے، اس کو گندم کی قیمت نہیں ملی۔ ہمارا شہری تاجر پریشان ہے، دکانیں جو ہیں وہ بند کروا دی ہیں، ریسٹورنٹس بند کروا دیے ہیں۔ 100 بلین روپیز کا لاس ہو گیا ہے صرف ریٹیل کو ان کی دکانیں بند کرانے سے۔ ٹھیکے جو ہیں زمین کے وہ 2017-18 کے اوپر چلے گئے، بجلی 3 گنا ہو گئی ہے، تیل جو ہے 150 روپے سے 400 روپے 420 روپے کر کے پھر 5 روپے کبھی اوپر کر دیتے ہیں کبھی نیچے کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس کو سیلیبریٹ کرو۔ ایک پاگل پن ہے جو اس وقت چل رہا ہے، جس میں عام آدمی کی زندگی گزارنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اس کے لیے آپ کو بڑے معاشی فیصلے چاہیے۔ 28ویں ترمیم جو ہے وہ بالکل ضروری ہے پاکستان کے لیے۔ اگر آج پاکستان میں ڈیولوشن نہیں ہوتی، پاکستان کے اندر اگر نئے صوبے نہیں بنتے، اگر پاکستان کے اندر عام آدمی جو ہے اس کو پاور نہیں دی جاتی اور صرف شریف خاندان اور بس زرداری خاندان نے آپس میں پنگ پونگ کھیلنی ہے، تو پھر لوگوں کی دلچسپی نظام سے ختم ہو گئی ہے۔ اگر آپ نے ان دونوں خاندانوں کو 50 سال پہلے بھی آپ نے دے دیے، پہلے بھی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بیوقوف بنا کے ایک خاندان 50 سال حکومت کر رہا ہے، ایک خاندان 40 سال حکومت کر رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو یہ لارے لگا دیتے ہیں کہ ہم سے بہتر تو آپ کا وفادار کوئی ہے نہیں۔ اگر آپ نے اسی طرح سے ہی ملک کو آگے چلانا ہے تو عام آدمی کی تو دلچسپی ختم ہو گئی ہے سارے کے سارے نظام سے۔ لہذا اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک قومی حکومت کی تشکیل کی جائے جس میں تحریک انصاف شامل ہو، جس میں باقی ساری جماعتیں شامل ہوں، مولانا فضل الرحمان، GDA، تحریک انصاف اس نظام کا انٹیگرل حصہ ہوں، اور اس کے بعد ہم اس کو جو ہے وہ آگے لے کے چلیں اور ملک کے اندر بڑے فیصلے کریں۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ حکومت جو ہے وہ بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے، یہ عوامی توقعات کے مطابق بجٹ ہوگا یا IMF کی شرائط کے اوپر بجٹ ہوگا؟ اس وقت جو بجٹ کی صورتحال ہے اس میں ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں کرنے والا۔ ہم نے تو IMF نے جو کہنا ہے ہم نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ ہمارا تو چھوٹے سے چھوٹا ٹیکس اور بڑے بڑی چیز ہر چیز جو ہے وہ IMF کے پاس جاتی ہے۔ سہیل وڑائچ صاحب نے کالم لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اس حکومت کے جولائی میں جو ہے برے دن شروع ہو جائیں گے، کیا سمجھتے ہیں اس ہے یا پھر جو ہے وہ قومی حکومت کی طرف؟ اس حکومت کے برے دن شروع ہونے کا مطلب ہے پاکستان کے اچھے دن شروع ہو جائیں۔